اب دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلے عورتوں کے بارے میں اس لیے بیان کروں گا کہ عورتوں سے زیادہ تر منسلک ہے حجاب قرآن میں بھی، اور حضرت مریم سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ مینشن بھی کیا، تو عورتوں کو اسپیشلی کیوں کہا ہے آپ یہ دیکھیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے عورتوں کے بارے میں کیوں اللہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تو اس کو دیکھیں سورہ آل عمران 3 آیت سورت ہے، اس کی 14 آیت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہیں خواہشات کی محبت عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے اور مویشی اور کھیتوں سے، وہ اس دنیا کی زندگی کا متاع ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے زُیِّنَ کہتے ہیں زینت، اردو میں زینت کہتے ہیں خوشنما، یعنی انسان مرد عورت دونوں کے لیے بات ہو رہی ہے، مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے کیا چیز زینت دی گئی ہے، کس چیز کو دیکھ کے دل بہلا محسوس ہوتا ہے، خوشنما محسوس کرتا ہے آدمی، تو سب سے پہلے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے، عورتوں کو دیکھ کر آپ خوشنما ہیں۔ عورت ایک خوشنما چیز ہے، چاہے ماں کی فارم میں ہو، بہن کی فارم میں ہو، بیٹی کی فارم میں ہو، خوشنما ہے۔ دوسرا جو ہے بیٹے، اچھا عورت کو بھی عورت اچھی لگ رہی ہے، عورت کو بھی بیٹے چاہیے اور مرد کو بھی بیٹے چاہیے، اچھا، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، یعنی کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر مرد بھی چاہ رہا ہے، عورتیں تو چاہے تو لادی بھی ہیں، پہن رہی ہیں، مطلب ان کو اتنی خواہش پسند ہے۔ ہاں مرد بھی پہن لے، کوئی برائی نہیں ہے، کچھ نہیں بولا مرد بھی پہن سکتا سونا اللہ کہہ رہا ہے نا یہ خوشنما بنا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر، چاندی ہو سونا ہو، ہر عورت چاہ رہی ہے، ہر مرد چاہ رہا ہے میرے پاس ہو، آپ کے لیے خوشنما ہے، زینت ہیں۔ اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، جانور ہے گھوڑا، گدھے کی کوئی اتنی قیمت نہیں، گھوڑے کی اتنی قیمت ہے، دیکھیں آپ کئی کتنے لاکھوں، عربی گھوڑا اور نسلی گھوڑا اور ایک خوبصورت گھوڑا، وہ کہہ رہے گھوڑے نشان کیے ہوئے گھوڑے۔ اور انعام میں آ جاتے ہیں کیٹلز، مطلب جتنے مویشی جن کو ہم کھاتے ہیں، بکرے اور یہ سب مزیدار، کیا پکا ہے خون اور پکا ہے بکرے کا، تو وہ بھی خوب بھلا محسوس ہو رہا ہے۔ اور کھیت ہو ہمارے پاس ہرس، وہ بھی ہمیں اچھے لگ رہا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ بہرحال اس پوری آیت میں جو بیسک پوائنٹ آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے، عورتیں جو ہیں وہ زینت ہیں، عورتوں کو اللہ نے زینت بنایا، خوشنما بنایا ہے، اور عورتیں خوشنما ہیں دونوں سیکس کے لیے، مرد کو بھی اچھی لگ رہی ہیں، عورتوں کو بھی اچھی لگ رہی ہیں عورتیں۔ آج جو مرد حضرات کو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ عورتیں جو یہ میک اپ کرتی ہیں، یہ جو عورتیں جو خوبصورت سجاتی ہیں شادی اور دعوت کے لیے، وہ عورتوں کو دکھانے کے لیے، انہیں پتہ ہے وہ عورتیں نوٹ کر لیں گی کون سی لپسٹک لگائی ہوئی ہے، کون سے کپڑے پہنے ہوئے، کون سے بال یوں والے بنائے ہوئے یا یوں والے بنائے ہوئے، ہر چیز نوٹ، اور بہت مائنیوٹ ڈیٹیل سے دیکھیں گی۔ ہم مرد تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہاں بڑے اچھی لگے خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس ختم، بھول بھی جائیں گے آپ، ان کو سب یاد رہے گا فلانی شادی میں فلان نے یہ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اب یہ بات کیوں ہے، یہ اللہ نے ان کو بتا، ابھی میں آگے آؤں گا تو اس کی زینت خوشنما بنا رکھا ہے۔ وہ آپ دیکھیے، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں تھوڑی سی بات، تھوڑی نفسیات بھی آ جائے گی۔ دیکھیے مرد عورت کا جو ذہن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بائی اسٹرکچر ہی ڈفرینس رکھا ہوا ہے۔ مرد کا جو ذہن ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، ہر ایک عورت کا بھی انٹیلیجنس اور ایموشنس، وژڈم اور نفسیات میں ہوتے ہیں، ایک انٹیلیجنس ہوتا ہے ایک ایموشنز ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان میں ایک رائٹ پارٹ اور لیفٹ پارٹ کا چکر ہے۔ بہرحال یہ بتا رہا ہوں ڈیوائڈ انٹو انٹیلیجنس اینڈ ایموشنس، فیلنگس، اور ہم مرد حضرات زیادہ تر کام کرتے ہیں عقل سے، مرد حضرات کیا کرتے ہیں زیادہ تر کام کرتے ہیں عقل سے، عورتیں جو ہیں ہر کام میں جذبات انوالو ان کے، ان کی پوری سائیکی چلتی ایموشنلی،
جذبات اور عقل بھی چلتی ساتھ ساتھ، دونوں چیز چلتی ہے ساتھ ساتھ. ان کا جو برین ہے دونوں ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہیں عورتیں. ایک وقت میں 3-4 کام کر لیتی ہیں عورت. پتہ ہے آپ کو، آپ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ ہی ایسا ہی ہے. تو عورتیں جو ہیں ان کا دماغ ادھر سب بیٹھے ہیں. مجھے بھی دیکھ رہی ہیں اپنے گھر میں، اماں بھی یاد آ رہی ہیں، بہن بھی یاد آ رہی ہے، بیٹی بھی یاد آ رہی ہے. ارے وہ رہ گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کا خیال بھی چل رہا ہے ساتھ. ہر چیز چاروں طرف دماغ چل رہا ہے. آپ سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ زیادہ تر غائب ہو گئے، تھوڑا آرام کر لیا. ان کا نہیں ہوگا، ان کا ہر وقت سوتے میں بھی دماغ چل رہا ہوتا ہے. تو ایموشنز جو ہے نا وہ ایک بیسیکلی یہ اس میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں. اگر آپ کو یہ سمجھ آئے گا تو پھر پورا لیکچر. تو وہ حجاب اللہ نے کیوں کہا ہے کہ ان کا دماغ میں جذبات ہر وقت چل رہے ہیں، کنٹینیوس نان سٹاپ. صرف سوتے میں ریسٹ ملتا ہے ان کو، اس میں بھی بعض دفعہ چل رہا ہوتا ہے. پوری رات کہتے نیند نہیں آئی آج مجھے. تو یہ جذبہ جو ہے نا، جذبہ جس میں عقل اور جذبات دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ہر وقت. اور آدمی کا یہ کہ وقتی طور پہ کبھی جذبات ٹوٹتے سالوں میں کبھی، اور پھر تھوڑے پھر نڈیر، اور پھر زیادہ وہ عقل سے کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا دنیا میں دیکھیے، اس میں کمپٹیشن کا بیکار بات نہیں کہہ رہا میں، آپ کو ایک لاجیکلی بتا دوں. ہمیشہ مرد ہار جائے گا عورت سے اگر وہ یہ کمپیئر کرے ایک وقت میں 5-6 کام کرے. عورت سے کوئی ہرا نہیں سکتا وہ، کیونکہ عورت جو ہے آپ ٹی وی دیکھ رہی ہے، ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے، سلائی کر رہی ہے، بچے کو بھی دیکھ رہی ہے، 5-6 کام کر رہی ہے. آپ آئے، آپ نے دیکھا یہ ٹیلی فون پہ بات کری، آپ نے ٹی وی بند کر دیا. بولے کیوں بند کر دیا؟ میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں. ارے ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے. نہیں ٹی وی بھی دیکھ رہی ہے. تو وہ سارے کام کر رہی ہے. اور ہم ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بتائے گا تو ہم ہاں کریں گے، سنیں گے تھوڑی اس نے کیا کہا. بیوی کچھ کہہ دے شوہر کو، شوہر نہیں سنتا، اور شوہر ہر وقت بولے جاتا ہے، سب سنتی رہتی ہے. اس شوہر کی بھی سن رہی ہے، بچے کی بھی سن رہی ہے، 5 بچے 10 بچے 8 بچے سب کی سن رہی ہے، اور محلے کی بھی سن رہی ہے. پورا خاندان پتہ نہیں کہاں کا دماغ چلا رکھا ہے. تو میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس لیے عورتوں کو حجاب کرنے کا زیادہ کہا ہے، اور کس طرح کا ہے وہ سمجھنا ہے. اتنا دماغ جو چاروں طرف لگا ہوا ہے اس کو تھوڑا سکون چاہیے، اس کو دینا پڑے گا. تو یہ عورتوں جو ہیں اس میں سمجھیے کہ جذبات اور انٹیلیجنس ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہر وقت. یہ بتانا تھا مجھے، اس لیے وہ خوشنما ہے کیونکہ ہر چیز میں جذبات ہیں ان کے. ہمارے ہر چیز میں جذبات نہیں ہیں. اب حجاب کا لیکچر میں بتانے کا یہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا کہ عورتیں جو ہیں زینت ہیں، خوشنما ہیں. مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے خوشنما ہے، زینت. جس طرح سونا مرد کو بھی اچھا لگ رہا ہے، عورت کو بھی اچھا لگ رہا ہے. چاندی مرد کو بھی اچھا لگ رہا ہے، عورت کو بھی لگ رہا ہے. اور جناب ساتھ میں مطلب گھوڑے نشان کے عورت کو بھی اچھے لگ رہے ہیں. دونوں کو برابر ہے، وہ بیٹے سب چاہ رہے ہیں. اس سے عورتیں جو ہیں زینت ہیں. ایک بات بتانا اور تھی کہ فزیکلی اور نفسیاتی دونوں طرح بتا رہا ہوں میں آپ کو. فزیکلی بال، اب غور سنیے، بالوں سے لے کے اور پاؤں تک جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ عورت زینت ہے. زینت مطلب خوشنما، جس کی وجہ سے شاعر نے کوئی اعضا نہیں چھوڑا عورت کا جس پہ اسے شاعری نہ کی ہو. ناخون، پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، سر کے بال میں کچھ ہوا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، ہونٹ ایسی ہے. البتہ ہر چیز پہ شعر نے اسی شعر کے خوشنما ہے وہ. تو یہ یاد رکھے کہ یہ دیکھنا ہے کہ زینت تو عورت ٹوٹل ہو گئی. اب کیا ظاہرہ زینت ہے اور کیا چھپانے والی زینت ہے، فزیکلی کیا ہے اور نفسیاتی طور پہ کیا ہے. اب دیکھیے سورہ نور میں یہ بہت مشہور آیت ہے 24 کی 31 میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو بتا رہا ہے کیا کیا حجاب کی باتیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ آیت پوری نہیں ہے، یہ اب میں اتنی بات پہلے کروں گا آپ سے. اور کہہ دے کہ مومن عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی بصارت سے نیچے رکھیں، اپنے فروج کی حفاظت کریں، اپنے زینت کو نمایاں نہیں کریں سوائے جو اس سے ظاہر ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی اس کے ساتھ اپنی جیبوں یعنی سینوں کے اوپر ضرب لگائیں. اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو بات اللہ نے کلاسیفائی کر دی، یہ بات ہو رہی ہے مومن عورتوں کے لیے. قل للمؤمنات، مومن وہ عورتیں جو آیت پڑھ رہی ہیں، آیت پہ غور کر رہے ہیں اور آیت پہ عمل کر رہے ہیں.
مطلب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی, عورتیں بہت ساری ہیں بازاروں میں, بہت ساری گھوم رہی ہیں. ایمان والی عورت کی بات ہو رہی ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے یغضضن من ابصارہن, پہلا حجاب, اپنی بصارت سے, ان سائڈ سے اپنے جذبے کو نیچے رکھیں, یا اپنی وہ جو ہے نا اپنے آپ کو نیچا کریں. اپنی بصارت ایک ہوتی ہے یہ آنکھیں, عربی میں عین کہتے ہیں آنکھ کو, آنکھیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں عین. آنکھیں نیچے نہیں رکھنی ہیں, بصارت یعنی میں آپ کی طرف مخاطب ہوں, آپ میری طرف مخاطب ہیں, میں اندر انسائٹ جو ہے میری وہ نیچے رہے, میری ذات کو, مجھے اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے, کوئی ایسے جذبات میرے چہرے پہ نہ آ جائیں جس سے آنکھوں سے ریفلیکٹ نہ ہو جائیں. تو آنکھیں نیچے نہیں رکھنی ہیں, جہاں لوگ کہتے ہیں آنکھیں نیچے رکھو, آنکھیں نہیں لکھا, اس نے کہا اپنی بصارت سے, اپنی انسائٹ سے. انسائٹ کا مطلب سمجھ رہے اردو میں, یعنی اندر انسان کے اندر ایک ہوتی ہے آنکھ, یعنی جو شرم حیت کو بتاتی ہے, اور اللہ کی آیت سے بھی وہ بڑھ جاتی ہے, انسائٹ, وہ بصارت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں, پہلا حجاب. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنے پرائیویٹ پارٹ کی یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے خیال سے تو واضح, اس کی حفاظت کریں. اب جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور نہیں نمایاں کریں زینت کو, اپنے خوشنما کو, سوائے جو اس پہ سے ظاہر ہے. دیکھیے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, نہیں نمایاں کریں اپنی زینت کو, الا سوائے ما ظَهَرَ مِنْهَا, جو اس میں سے ظاہر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, میں نے کہا بالوں سے لے کے فزیکلی اور پاؤں تک ٹوٹل عورت کو اللہ نے زینت کہہ دیا, اور ساتھ میں نفسیاتی طور پہ بھی انٹیلیجنس اینڈ ایموشنس ملا کے دونوں کو نمایاں نہ کرے. لیکن سوائے اس میں ظاہر کیا ہے, اور اس ظاہرہ زینت کے اوپر بحث ہو رہی ہے دنیا میں, یعنی کیا ظاہر کرے عورت, کیا اس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ چیز ایکسپوز کر سکتی ہے, اور کیا ایکسپوز نہیں کر سکتی فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی. کیونکہ زینت پوری کمپلیٹ کو اللہ نے کہا, یہ نہیں کہا تم نہیں نمایاں کرو اپنی زینت, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نہیں کہا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے بعد آگے کہا اِلَّا سوائے مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس میں جو ظاہر ہے, یعنی وہ آبویس ہے, یعنی کوئی ایسی پورشنز جو ہیں وہ ایکسپوز پارٹس ہیں جس کو وہ فزیکلی ایکسپوز کر سکتی ہے, اور کچھ پارٹس کو وہ نہیں نمایاں کر سکتی. یہ ہے لیکچر, اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو دیکھیں میں کوئی وہ نہیں ہوں, میں نے کیا مطلب غور کیا, تو ایک قرآن میں ایک آیت ہے جو کہ حجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, پہلے میں بتا رہا ہوں, وہ میں آپ کو پڑھتا ہوں, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. دیکھیے نیکسٹ پیج پہ جائیے, سورہ المائدہ 5 اس کی 6 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, جب تم صلاح نماز کے لیے کھڑے ہو پس اپنے چہروں کو دھو لو, اور اپنے ہاتھوں کو کونیے تک دھو لو, اور اپنے سروں کا مسح کرو, اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, میری طرف دیکھیں. اے ایمان والوں, سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت دونوں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے منہ دھو لو, منہ دھو لو, ہاتھ کونیوں تک دھو, سر کا مسح کر لو, اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو نماز سے پہلے. آپ جو لوگ یہاں حضرات پہلی دفعہ آئے غور کریں, یہ نماز کے اندر جب بھی ہم نماز, چاہے دنیا کسی خطے پہ رہیں آپ, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, یہ پورشنز جو اعضاء ہیں ان کو دھلایا گیا اور سر کا مسح کیا گیا. تو آپ سوچیں, یہ نہیں کہہ اللہ تعالیٰ تم اپنے بغل بھی دھو لو, جسم بھی دھو لو, پتہ نہیں پورے پارٹس کو نہیں دھو رہا, صرف کچھ پارٹس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے, اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ یہ پارٹس جو ہیں ان کو آپ دھو لیں اور مسح کر لیں. ایک سر کا مسح ہے, باقی دھونا ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جو نئے حضرات آئے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں, وہ غور کریں کہ یہ کیوں ان اعضاء کو دھلوایا جا رہا ہے ہر نماز سے پہلے. طہارت تو ہو رہی ہے جی,
سبحان اللہ کھلے ہوئے. انہوں نے تو کہہ تو دیا. اب غور کیجیے, واپس آئیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں اپنے زینت کو نمایاں نہ کریں سوائے جو ظاہر ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پارٹس دھلوا رہا ہے, اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں, منہ پورا کھلا ہونا چاہیے, ہاتھ کونیوں تک, کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں کچن کے اندر اگر یہاں تک ہوئی سب جل جائے گا. کونیوں تک ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. مسا کرتے ہیں آپ, کھلا ہونا چاہیے. اور ٹانفروں تک یہ 100% کھلے ہونے چاہیے آپ کے, بیسڈ آن آیت. آسان کر دیا اللہ نے, آسان کیا ہوا آیتوں میں غور نہیں کریں نا. یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے مینشن, لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, نہیں نمایاں کرے زینت عورت, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, جو اس میں ظاہر ہے وہ آبویس ہے. جو چیز آبویس ہے اس کو اللہ بتا ہی نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے بتا دی, ان کو دھو لو ویسا کر لو. دیٹ مینس دیز آر دی ایکسپوز پارٹس آف ایوری وومن. اس کو کھول سکتی ہے. کوئی چیز اس میں مرد کو ہرگز بھی شرم آئے گی اپنی بہن کو, ماں کو اس پہ دیکھتے ہوئے. ہاں اس کونی سے اوپر جائیں تو لیڈیز کہیں گے فلانی خاتون کو دیکھا تھا آج کل وہ سلیو لیس ہو گئی ہیں, تو وہ سب عورتیں کہیں گے وہ ایکسپوز کر رہی ہے. لیکن کونی تک وہ کوئی نہیں کہے گا, ٹخنوں تک وہ کوئی نہیں کہے گا. ٹخنوں سے اوپر کرے, پینٹیں آج کل آ گئی نا اوپر لیٹ کی, تو وہ نظر آ رہا ہے. اب میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں, سب عورتوں کو معلوم ہے. جب آیت کے اندر جب لکھ دی اللہ نے, وہ ڈائریکٹلی لکھا ہوا ہے, تو جیسے آپ ایکسپوز کرنے ہیں عورت بھی دیکھیے کہ مرد بھی کہے گا وہ فلانی خاتون جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر, اس کے دیکھو کتنے اوپر تک پتلون تھی. سمجھنے بات. اب یہ تو کہ باقی جسم کو کورڈ کرنا ہے تو وہ کورڈ ہے. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل بتایا کہ منہ, آپ غور کریں جب آپ فوٹو کھنچواتے ہیں, بھائی باہر باہر جاتے ہیں تو کیا کھنچواتے ہیں آپ؟ چہرہ ہے نا. تو چہرہ جو ہے انسان کی شناخت ہے فزیکلی. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ چہرے جو ہے شناخت ہے, تو اگر آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو قرآن مجید میں بھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے, جب قرآن میں مریم کا ذکر ہے قرآن مجید میں, جب وہ آتی ہیں عیسیٰ السلام کو لے کے, تو ان کو ریفر کیا جاتا ہے ان کے والد سے, ابا سے, کہ آپ کے ابا نیک وکار تھے, آپ کی اماں نیک وکار ہیں, اور ہارون کی بہن. تو لوگ کیسے پہچان گئے اگر چہرہ چھپا ہوا ہو؟ اب ایک چہرے ایک نقاب پوش یہاں آ جائے یا نقاب پوش چلی جائے تو مجھے تو نہیں پتا کون آیا کون چلا گیا, نہیں پتہ چلے گا. چاہے میری بیوی ہم کیا ہے چلی جائے مجھے نہیں پتہ چلے گا. تو سمجھ, وہاں تو یہ کہ کھلا ہونا چاہیے. تو یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں میں کہ چہرہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کو. اب نفسیات میں آپ چہرے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک لڑکی یہ بتا سکتی ہے کہ میں فلانے کی بیٹی ہوں. آئیڈینٹیفیکیشن چہرے سے, چہرہ ایکسپوز کرنے اندر نفسیات میں کیا ایکسپوز کرے گی؟ چہرے سے. سنیں, چہرے سے نفسیات میں ایکسپوز یہ کرے گی کہ میں فلانے کی بیٹی ہوں, یا فلانے کی میں بیوی ہوں, یا فلانے کی میں بہن ہوں, یا فلانے میرا گارجین ہے. جیسے مریم کو زکریا علیہ السلام نے کفالت کی, تو یہ رشتے آپ, وہ چہرہ یہ ایکسپوز کر سکتی ہے وہ چہرہ. اور یہ سر جو ہے نا, سر کو ایکسپوز کرنا, سر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ سر ٹخنوں میں ہوتی ہے عقل, یا ہے عقل میں ہوتی ہے نا. یہ عقل, عقلی بات, عقل سے بات کرے وہ. جب وہ بات کرے تو عقل یوز کرے, مطلب اپنی انٹیلیجنس, اپنے جذبات پہ ذرا کنٹرول کر کے بولے. عقل یعنی وہ کہہ سکتی ہے میں فلاں کالج میں پڑھ رہی ہوں, فلاں اسکول میں پڑھ رہی ہوں, یا فلاں کہیں پر درس حاصل کر رہی ہوں. جیسے مطلب ایجوکیشن کو آپ ایکسپوز کر سکتی ہے عورت. ایموشن میں بتا رہا ہوں, سر کو ایکسپوز کرنے کو ہے, یعنی اپنی عقل کی باتیں وہ کر سکتی ہے. پھر آ گیا آپ کا ہاتھ. ہاتھ سے جو وہ کام کرتی ہے, ہاتھ اللہ قرآن میں بتایا تمہارے اعمال, ہاتھ سے اعمال ہیں, جو اعمال ہیں. آپ فزیکل ہاتھ کونیوں تک کھلے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ ہاتھ کیا ہو جائیں گے, جو وہ کام ہم کر رہی ہے, جو بھی اس کے کام ہیں. ٹانگیں جو ہیں وہ عموماً جاتے ہیں سیر تفریح, ادھر سے جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, ویئر اباؤٹس, یعنی وہ یہ فزیکل میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. فزیکل کے ساتھ نفسیات کیسے جڑی ہوئی ہے کہ عورت کبھی بھی بات کرے, اگر کوئی عورت کسی مرد سے بات کر رہی ہے, بالکل رشتہ نہیں ہے, تو وہ یہ بتا سکتی ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں, چہرہ آئیڈینٹیفائی کر دیا اس نے.
یا کس کی بیوی ہوں آئیڈینٹیفائی کر دیا, کس کی میں بہن ہوں آئیڈینٹیفائی کر دیا, کس کی میری گارجین شپ ہے آئیڈینٹیفائی کر دیا. تو یہ اس حد تک آئیڈینٹیفائی ضرور کرے. دوسری چیز, آپ کیا ایجوکیشن کر رہی ہے وہ بتا سکتی ہے, اپنے عقل کہاں, دماغ کو کہاں استعمال کر رہی ہے وہ بتا سکتی ہے, کہاں ہاتھ پاؤں سے کیا کام کر رہی ہے وہ بتا سکتی ہے, اور کہاں جاتی آتی ہے اس کے کیا ویئر اباؤٹس ہے وہ بتا سکتی ہے. اس سے زیادہ فل سٹاپ. یعنی خوش نما ہو کے نہیں دکھا سکتی. خوش نما تو ہے وہ, لیکن اس کو مرد کو یا عورت کو کسی کو خوش نما, وہ لیکچر میں آئے گی بات. یعنی مومن عورتوں سے کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, بصارت سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں مومن عورتیں, اور اپنی فروج کی پرائیویٹ پارٹس کو, فروج کو حفاظت کریں, اور نہیں نمایاں کریں اپنی زینت کو. جو پوری عورت نہیں نمایاں کریں سوائے الا ما ظہر منہا, جو آبویسلی ظاہر ہے, جو آبویس ہے, جو کھل سکتے ہیں آپ, آبویس ہے. اور قرآن نے بتا دیا یہ اعضاء کھلے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اس کو بار بار دھو رہے ہیں, 5 ٹائم دھول خاک پڑ رہی, مٹی پڑ رہی, کیا ہو رہی ہے. مرد بھی کھلا رکھے اور صحیح نا. یہ بات. اب آگے جو آئے تھے اس کا پورشن ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ اپنی جیبوں یعنی سینوں کے اوپر ضرب لگائیں. اب یہاں پر جو کہہ رہا ہے اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ تم ضرب لگاؤ اپنی جیبوں پر. اب یہاں عربی میں اوڑھنیاں, خمر جو ہے نا اس کا بیسک روٹ لیٹر جو نکلتا ہے, جو ورڈ ہوتا ہے نا, وہ نشے سے نکلا ہے. خمار, خمار, خمر اس کی جمع ہے. خمار, خمار جو ہے سنگولر ہے, اس کی جمع خمر ہے. تو خمری ہن ان کے خمار, ان کے خمار. تو خمار کو ایک یہ لوگ ٹرانسلیٹ یہ بھی کرتے ہیں اوڑھنیاں, اور اگر خمر میں چلے جائیں اس کا ورب, اس کا جو ہوتا ہے خمر ناؤن خمرن, وہ اس کو نشہ بھی کہتے ہیں. یعنی عورتوں کا جو جذبہ ولولہ ہے اس کے ساتھ وہ اپنے جیبوں پہ ضرب لگائیں. تو فزیکلی تو پتہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھیں یہاں پر یہ بڑی یاد دیکھیں یہ سر کہیں نہیں آ رہا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ کہتے ہیں اوپر, جیوب جیبیں, یہ جاب جیبیں ہوتی ہے اس پہ آپ ضرب لگا لیں. یعنی کہ جو پتہ عورتیں کس طرح جیبوں پہ لگائی ہوئی ہیں ضرب, یہ ضرب لگا لیں عورتیں لگائی ہوئی, یہ سب کو پتہ ہے. اب سائیکالوجی میں کس طرح لگانی وہ سمجھیں آپ. سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں وہ ان کو عموماً انفارمیشن ہوتی ہے ہر ایک کی. ایک گھر میں شوہر کی انفارمیشن ان کے پاس ہے, اپنے بیٹے کی بھی انفارمیشن ہے, اپنی بیٹی کی بھی انفارمیشن, ہر طرح کی انفارمیشن کیری کر رہی ہوتی ہے وہ. اب اگر وہ ضرب لگا کے رکھے گی تو ایک اچھی معاشر, مطلب اس کا ایک اچھا مقام ہو جائے گا. لیکن ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, تو باپ بیٹے سے لڑنے لگا, آپ سمجھیں, یا محلے میں چاچا سے فلانے سے ہر ایک کا جھگڑا کر دے گی, کیونکہ ہر ایک کی تو انفارمیشن ہے اس کے پاس. تو وہ ضرب لگا کے رکھے اپنی جیبوں پر. جیبوں میں کیا ہوتا ہے, پاکٹس ہوتی ہیں. ایک تو فزیکل میں نے بتا دیا, سائیکولوجیکل بھی پاکٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے. آپ یقین کریں, میں سچ بتا رہا ہوں, جتنے یہاں مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بیویوں کو زیادہ پتہ ہے خاندانی مسئلے مسائل کیا ہو رہے ہیں اور محلے میں کیا ہو رہا ہے, جتنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. نوکروں سے پتہ نہیں کہ پردہ نوکر کام کرنا ہے, اس سے پورے خاندان فلانے یہ سب پتہ ہے ان کو, کون مر گیا تیرا, اب کیا کر رہی ہے تو, فلانا کیا کر رہا ہے. تو وہ انفارمیشن کیری کر رہی ہے. تو اس کو ضرب لگا کے رکھے, اس کو ایکسپوز نہ کرے پاکٹس کو, کیونکہ جب وہ ایکسپوز کرے گی تو جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اس کا فزیکل ایکسپیکٹ کا نفساتی ایکسپیکٹ بتاتے جا رہا ہوں میں آپ کو. ابھی اسی آیت کو کنٹینیو کر رہا ہوں, سورہ نور 24:31. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ. اور وہ اپنی زینت کو خوشنمائی کو نمایاں نہیں کریں سوائے اپنے شوہروں کے لیے, یا اپنے آبا کے لیے, یا اپنے شوہروں کے آبا کے لیے, یا اپنے بیٹوں کے لیے, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے, یا اپنے بھائیوں کے لیے, یا اپنے بھتیجوں کے لیے, یا اپنے بھانجوں کے لیے, یا اپنی عورتوں کے لیے. آگے ہے او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون. یا ان کے لیے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے,
یا اتباع کرنے والوں کے لیے علاوہ وہ ماہر مردوں سے ہوں یا وہ بچے جن پر عورتوں کی شرمگاہیں ظاہر نہیں ہوئیں، اور اپنی ٹانگوں کے ساتھ ضرب نہ لگائیں کہ اپنی زینت میں سے جو چھپاتی ہیں جان لیا جائے گا، اور جو کوئی مومن ہے سب جمع ہو کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا، اس پوری آیت میں رشتے بیان کر دیے کہ اپنی جو زینت ہے، خوش نما ہے، وہ ایک شخص کو نمایاں کر سکتی ہے۔ ایک، یہاں دیکھیں، یا تو اپنے شوہر کو کریں، یا اپنے آبا کو کریں، یا اپنے شوہر کے آبا کو کریں، یا اپنے بیٹوں کو کریں، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کو کریں، یا اپنے بھائیوں کو لیں، یا اپنے بھتیجوں کو۔ یہ یا لگا ہوا ہے، یہ اس کا معنی سمجھ جائیں آپ۔ اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون جس کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں، جو بھی اس کا کیئر ٹیکر ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ کا بیٹا ہے، مطلب جو بھی رشتہ ہے، وہ اس سے اٹیچ ہوتے، ایک سے اٹیچ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک سے اٹیچ رہتی ہے، یا تو شوہر سے ہوگی اٹیچ، یا والد سے ہوگی، یا بھائی سے ہوگی، یا بیٹے سے ہوگی، مطلب کسی نہ کسی ایک سے اٹیچمنٹ عورت کا لازمی ہے۔ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس رشتے کی پرائیورٹی سب سے زیادہ ہے، جو بھی رشتہ ہے اس کا، اس کو وہ خوشنما ہو کے دکھائے، یعنی کہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیکس، مطلب وہ اس کو خوش کر رہی ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ اگر بیٹا اچھا لگ رہا ہے تو بیٹا کی خواہش پہ چل رہی ہے، وہ بیٹا یہ چاہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے، فلانا، سمجھ۔ شوہر کا ایک رشتہ الگ ہے، میں باقی جو رشتے اس میں بتا رہا ہوں جو خوش نمائی کو اللہ نے الاؤ کیا ہے کہ وہ نہیں نمایاں کرے گی خوش نمائی، سوائے جو اس کے رشتے ہیں۔ یہ رشتوں میں جتنے بھی میں نے بتا دیا، اس میں کرتے ہوئے جب آپ آئیں گے نیچے تک، یہاں پر جا کے تھوڑا سی بات فرق ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ تابعین کہتے ہیں اتباع کرنے والے مردوں، جو بھی اتباع کرتے ہیں اس کے، یعنی مرد جو اتباع کرتے ہیں، یعنی فالو کر رہے ہیں۔ فرض کے ایک انسٹیٹیوشن میں وہ باس ہے، تو وہ اس کے فالو کرنے والے لوگ ہوں گے، صحیح نا۔ غیر اولی الاربۃ من الرجال، سوائے وہ مردوں سے جو اسکلفل ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں جیسے، ہے نا، ڈاکٹرز، ان کو جا کے وہ ایکسیپشن ٹو دا رول یہاں آ جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی پرابلم آ جائے، سائیکولوجیکل پرابلم ہو عورت کو یا فزیکل پرابلم ہو، تو وہ جا کے میڈیکلی آپ ان اسکلفل ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لفظ نہیں ہے مگر اسکلفل مرد، ان کو وہ آپ دکھا سکتے ہیں، سمجھ بائی دس تھنگ۔ یا وہ بچے، او طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یعنی وہ بچے جن کو ابھی عورت کی شرمگاہیں ایکسپوز نہیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور وہ عمر ہوتی ہے، پیدا ہوا بچہ، بریسٹ فیڈنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کتنے پونے 2 سال، اور اسکول میں کب بھیجتے ہیں آپ لوگ؟ بس 3 سال تک عورت اگر اس کے سامنے ایکسپوز ہو جائے تو وہ ان بچوں کو، ان کو عورت النساء کی جو ہے اس کی جو شرمگاہیں ایکسپوز نہیں ہیں، تو آپ عورت اگر فرض کی بچے گھر میں اور اس طرح کچھ آگے پیچھے کپڑے بدلے تو بچوں کو پرابلم نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن 3 سال اینڈ آنورڈ ٹل پیوبرٹی، 3 سال اینڈ آنورڈ جب بچے اسکول میں 3 سال کے بعد داخل کرتے ہیں، اب اس کے اندر کانشیسنس اویئرنیس آ رہی ہے، تو پابندی لگ گئی، تو اس کو سے آپ کو کانشیس رہنا پڑے گا۔ تو یہ دو حضرات یاد رکھیں، یہ وہ بچے جو بالکل یعنی 0 سے 3 سال تک، وہ بچے جو ہیں ان کے سامنے وہ اپنی پرائیویٹ پارٹس یا اس کو ایکسپوز کر سکتی ہے، بچوں کو محبت بھی دکھا سکتی ہے۔ کسی کا بچوں نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا کسی کے بچے پیار آتا ہے، پکڑ لیا اور دوسرے والے بچے کو پیار کرنا شروع کر دیا، وہ خوشنما ہو کے دکھا رہی ہے، پھر کیسے کر کے باتیں ہو رہی نا، تو یہ چیز کر سکتی ہے وہ، جس بچے کو احساس نہیں ہے اس بات کو، بچہ اپنا خود دیکھ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے پتہ ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ چیز صحیح ہے۔ اور اسکلفل ڈاکٹرز وغیرہ کو۔ اچھا، اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنی ٹانگوں کے ساتھ ضرب نہ لگائیں کہ اپنی زینت میں سے جو وہ چھپاتی ہیں جان لیا جائے گا۔ دیکھیں میڈم، آپ لوگ بہت غور سے سنیں کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو چھپی ہوئی زینت ہے، یہاں لکھا ہے وہ ٹانگیں نہ ماریں، ٹانگ مار کے ایسے نہ چلیں
یعنی ٹانگیں نہ ماریں زمین پر کہ جو وہ چھپی ہوئی زینت ہے ان کی، جو چھپائی ہوئی زینت ہے وہ جان لی جائے گی۔ تو میں نے ایکسپوز کیا بتایا تھا؟ چہرہ کونیوں تک، سر کے بال کھلے، سر کے بال یہاں تک اور ٹخنوں تک، باقی چیزیں کورڈ ہو گئیں، باقی چیزیں کورڈ ہیں۔ اب لڑکی نے کور کر کے اب جناب ایڑی پہ چلنا شروع کر دیا۔ فرض کریے لوگ سوال کر لیں گے صاحب بال بھی تو زینت ہے، میں کم منع کر رہا ہوں بال زینت نہیں ہے لیکن وہ ایکسپوز ہیں۔ اگر میں یہ کوئی صاحبہ یہاں پہنی ہوئی ہے، فرض کرو یہاں تک کور پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہنی ہوئی ہے اور سمجھ رہی ہیں کہ یہ میری چھپی ہوئی زینت ہے، بال مجھے چھپانا ہے۔ اب میں چلوں مٹک کے تو بال پہچان لیں گے آپ ہیں؟ تو بال چھپی ہوئی زینت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں دیکھیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، نہیں ضرب لگائیں اپنی ٹانگوں کو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهُنَّ، جو ان کی چھپاتی ہیں وہ زینت وہ جان لی جائے گی اگر وہ ٹانگ کو مار کے چلیں گی۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو ایکسپوز پارٹ کے علاوہ جو باقی حصہ ہے وہ سب چھپا ہوا ہے، اور اگر ٹانگ مار کے چلیں تو وہی جانا جائے گا۔ بال کھلے ہوئے ہو یا بال چھپا تو نہیں جانا جائے گا۔ تو ظاہرہ زینت بھی پتہ چل گئی اور چھپی بھی پتہ چل گئی۔ آیت میں واضح لکھا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ٹانگوں کو نہ ماریں وہ، لِيُعْلَمَ، یہ کہ وہ جان لی جائے گی، مَا يُخْفِينَ، جو مخفی ہے، من زینتہن، ان کی زینت سے۔ تو اگر بال اگر چھپی ہوئی زینت ہے اور میں جناب بال پہن کے، یا جتنی عورتیں بال پہنی ہوئی چلیں ذرا سی ٹانگ مار کے چلیں، ان کے بال نہیں بتا سکتا، گھنگریلے بال ہیں، کالے بال ہیں، سفید بال ہیں یا سیدھے بال ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے، کتنی بھی ٹانگ مار کے چلیں وہ، لیکن باقی چیزیں سب نظر آ جائے گی۔ بڑا پورا ابایا بھی پہنا ہے، سب کچھ پہنا ہے، لیکن خوب مٹک کے چلے۔ آج کل فیشن کے ابائے آ گئے ہیں،